جب روح بیمار ہو جاتی ہے، کھوکھلی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میلی کچیلی ہو جاتی ہے، پھر اسے اللہ کی محبت میں، یاد میں، ذکر میں، فکر میں مزہ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کو دل نہیں چاہتا ہے، مسجد میں جانے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ یہ ہے روح کا کھوکھلا پن اور روح کی بیماری۔ تو یہ تینوں شخصیت کے جو حصے ہیں آج بیمار ہیں، ان کے اندر نقائص آ چکے ہیں، اور روزوں کے اندر اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جسم کے تینوں شخصیت کے تینوں حصوں کو صحیح کر سکیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین و سامعین، ہماری آج کی اس یہ سٹنگ جو 29ویں شعبان المعظم کی شب کے اندر منعقد ہو رہی ہے، اور امید غالب ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی یہ آخری رات ہے۔ اس رات کے اندر منعقد ہونے والی ہماری آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے ہاؤ ٹو سیلیبریٹ رمضان، رمضان المبارک کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے، کیسے منایا جائے۔ ہم رمضان المبارک کو صرف گزارنے کے قائل نہیں ہیں، گزر تو اس نے جانا ہی ہے، جیسے بھی گزرنا ہے، ہر کسی کا گزر جاتا ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رمضان کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے، اس کو منانا چاہیے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ آج کی یہ نشست ایک اعتبار سے حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ بھی ہے کہ آقا دو جہاں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے حضور علیہ السلام نے ایک لمبا خطبہ دیا رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے، جس میں بتایا کہ لوگوں تمہارے پاس ایک ماہ مبارک آ رہا ہے جس کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، جس میں نیکی کرنے کا یہ اجر و ثواب ہے، الا ھذا القیاس۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کی یہ نشست حضور علیہ السلام کی اس سنت طیبہ کی پیروی کے اندر ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اس امت کو بے شمار تحفوں سے نوازا، اور ان تحفوں میں سے ایک بہت بڑا تحفہ ماہ رمضان المبارک بھی ہے۔ میرے نزدیک ایمان، قرآن اور صاحب قرآن کے بعد باقی جتنے بھی تحفے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیے، ان میں سے شاید سب سے بڑا تحفہ رمضان المبارک کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت جان لیتی کہ رمضان المبارک کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہتا۔ یاد رکھیں، ہم سب کی زندگیوں کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، ترقی کرنے، آگے بڑھنے، کامیابی کامرانی کو حاصل کرنے کے بے شمار مواقع آتے رہتے ہیں۔ جب تک انسان کی زندگی ہے، اس کائنات کے خالق اور مالک نے لوگوں کے لیے تعمیر و ترقی کے انگنت مواقع رکھے ہوئے، ان لمیٹڈ مواقع رکھے ہوئے، مگر جتنے بھی مواقع انسان کے پاس کامیابی اور کامرانی کے آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مواقع میں سے سب سے بڑا موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو برکات، ثمرات، انوارات اور انعامات مخلوق کے لیے نازل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس ایک ماہ مبارک کی برکتوں کو، رحمتوں کو، سعادتوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر سارے 11 مہینوں کے اندر، پورے 11 مہینوں میں جتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اگر دوسرے پلڑے میں ان کو رکھ دیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ ان 11 مہینوں کی برکتوں کو رمضان المبارک کے ایک مہینے کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہے جو پورے سمندر کے ساتھ پانی کے ایک قطرے کو ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں
کہ یہ کتنا بڑا موقع ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا، کامیابی کامرانی کو حاصل کرنے کا۔ جہاں یہ ایک بہت بڑا موقع ہے وہاں یہ بہت بڑا ایک امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا راغم انف رجل داخل علیہ رمضان ثم ان صلح ولم یغفر له، فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جس کی زندگی کے اندر جیتے جی رمضان آیا اور آ کر چلا گیا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ گویا رمضان المبارک جب بھی آتا ہے ہمیں ایک دو راہے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو ہم اس سنہری موقع سے استفادہ کرتے ہوئے تعمیر و ترقی، کامیابی اور جنت والے راستے پر چل پڑے، خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے، نہیں اس راستے پر چلتے، تو پھر دوسرا راستہ تباہی اور بربادی والا ہے جدھر انسان نے پھر جانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا موقع ہم سب کی زندگیوں کے اندر پلٹ کر کئی دفعہ آج تک آیا، مگر آج تک ہم اس کی صحیح معنوں میں قدر نہ کر سکے جو کرنی چاہیے تھی۔ یہ ماہ مبارک اپنے دامن کے اندر اتنے تحفے لے کر آتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ جہنم سے نجات کا پروانہ بھی موجود ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے پاس اللہ کے قرب کا پروانہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اللہ حاضر قیاس، لیکن ہم اپنی کم ظرفی کی بنا پر بہت کم انعامات ہیں جو وصول کر پاتے ہیں۔ یوں سمجھیں جیسے ایک دودھ دینے والا آئے، اس کے پاس دودھ کا پورا ٹینکر موجود ہو، اگر آپ کے پاس برتن ہی 1 کلو والا ہے تو وہ جتنا بڑی دودھ اس کے پاس ہے آپ کو 1 کلو سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ تو اپنے ظرف کے مطابق پانا ہوتا ہے، اپنی طلب کے مطابق وہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اپنی اسٹرگل، جد و جہد اور نیت کے مطابق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، شخصیت کی تعمیر و ترقی کا بڑا سنہری موقع تھا، مگر ہم نے صرف اس کو ثواب کمانے کا ذریعہ سمجھ کر، ثواب تو ہم ہر دفعہ کما لیتے ہیں، مگر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جیسی ہماری شخصیت ہوتی ہے اس کے جانے کے بعد بھی ویسی ہوتی ہے، اس میں گویا کوئی اتنی بڑی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ یہ پھر پلٹ کر ہماری زندگی کے اندر جیتے جی آ گیا ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان المبارک کے اندر ہماری ہی طرح اسی زمین کے سینے کے اوپر چل پھر رہے تھے، اور آج اگلا رمضان المبارک آنے سے پہلے وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ ہم بھی ان میں سے ایک ہو سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس کی توفیق سے، تو یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمارے جیتے جی پلٹ کر یہ موقع ایک دفعہ پھر آ گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس دفعہ بھی چلا گیا تو پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اگلی دفعہ اس کے آنے تک پتہ نہیں کس نے زندہ ہونا ہے اور کس نے زندہ نہیں ہونا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کی صحیح معنوں میں قدر نہ کر سکے تو اس کے جانے کے بعد پھر 11 مہینے ہم ٹکرے مارتے رہے، 11 مہینوں کے اندر ہم وہ نتائج نہیں دے سکتے جو اس ایک ماہ مبارک کے اندر محنت کر کے، اسٹرگل کر کے، جد و جہد کر کے لے سکتے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ایک محاورہ، ویلے دی نماز تے کویلے دی ٹکراں، مطلب یہ ہے کہ وقت کے اوپر آپ نماز پڑھے تو وہ نماز ہے جو آپ کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرتی، تو اگر آپ وقت کو گزار کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ٹکرے مارنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح ایک اور محاورہ ہے کہ وقت پر لگایا جانے والا ایک ٹانکا وقت گزرنے کے بعد 100 ٹانکوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے، یعنی بعد میں 100 ٹانکے بھی مل کر وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو ایک ٹانکا وقت کے اوپر لگانے سے انسان حاصل کر لیتا ہے جو نتیجہ۔ تو لہذا اس بات کو سمجھیں، اور ایک اور مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوہا جب بھٹی کے اندر رکھ کر گرم ہوتا ہے اور آگ کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، اس وقت اگر ایک بھرپور ضرب لگائی جائے تو لوہے کو بندہ جدھر چاہے مولڈ کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ ٹھنڈا ہو جائے تو بعد میں 100 ضربیں لگا کر بھی آپ وہ نتیجہ نہیں لے سکتے جو نتیجہ اس وقت میں آپ ایک ضرب لگا کر لے سکتے۔ تو یہ اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہماری شخصیت کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کہ دنیا کے اندر بندہ اس لیے آیا
کہ وہ ایک خاص وقت کے لیے اللہ بندے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے یہاں رہ کر اپنی شخصیت کو اتنا پالش کر دے، اتنا سنوار دے، اتنا نکھار دے کہ اس کے اندر اتنی لطافت آ جائے کہ مرنے کے بعد یہ میری جنت کی فضاؤں کے اندر بسنے کے قابل ہو سکے۔ تو انسان کی شخصیت کی تعمیر و ترقی کی راہ کے اندر کئی اندرونی رکاوٹیں ہیں، کئی بیرونی رکاوٹیں ہیں۔ انسان ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اور بندے کے لیے معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اندرونی رکاوٹوں کے اندر مین رکاوٹیں دو ہیں، ایک انسان کا نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے۔ تو شیطان کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو انسان کا نفس ہے دشمن، اس کی جو سرکشی ہے نا وہ ساری کی ساری کھانے پینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب کھانا پینا بین کر دیا جاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں نفس اگر سانپ ہے تو اس سانپ کا ڈنگ نکال دیا جاتا ہے جب کھانے پینے کے حوالے سے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے۔ یہ اندرونی رکاوٹیں اور بیرونی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں انسان کے راستے کے اندر جو حائل ہوتی ہے۔ مثلا ماحول کے اندر ایک بڑی ظلمت ہوتی ہے، ہر طرف مادیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور یہ باہر والی چیزیں بھی انسان کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے آتے ہی وہی فضائیں ہوتی ہیں، وہی ہوائیں ہوتی ہیں، لیکن ایک عجیب سما نظر آتا ہے کہ ہر چیز بدلی بدلی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے رحمت کا ایک سائبان ہے جو پوری کائنات کے اوپر تن گیا ہے، پورے ماحول کے اندر ہر طرف نیکی کی خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہر کسی کا دل چاہتا ہے نیک کام کرنے کو۔ بڑے بڑے پکے بے نمازی اس ماہ مبارک کے اندر کتنے پکے نمازی بن جاتے ہیں، کون ان کو پکڑ کے لے کے آتا ہے؟ وہی وجہ کہ انٹرنل رکاوٹیں بھی بڑی حد تک دور ہو چکی ہوتی ہیں اور ایکسٹرنل رکاوٹیں بھی بڑی حد تک دور ہو چکی ہوتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر بندے کی طبیعت لپکتی ہے نیکی کی طرف، نیک کام کرنے کی طرف۔ تو یہ بہت بڑا ایک سنہری موقع ہے جو ہمارے دروازے کے اوپر دستک دے رہا ہے، اور بالکل اس کی آمد کے اندر اب تو پورا ایک دن بھی نہیں رہ گیا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ کل شام کو انشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جائے گا، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اب 24 گھنٹے بھی پیچھے باقی نہیں رہ گئے۔ لیکن یاد رکھیں موقع سے فائدہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، وہی اٹھایا کرتے ہیں جو پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جو ایک مضبوط عزم لے کر چلتے ہیں کہ ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ سو اس موقع سے فائدہ ہمیں بھی اٹھانا ہے، اور سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک مضبوط عزم کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ عزم اور ارادہ آپ کو بازار کہیں لینے نہیں جانا پڑنا، آپ کے خالق اور مالک نے آپ کے اندر رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے استعمال نہیں کرتے ہیں، بہرحال یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک ارادہ کرنا ہے کہ اس ماہ مبارک کو میں نے پچھلی ساری زندگی کے جو رمضان المبارک جتنے بھی گزرے ہیں ان سے یہ بالکل مختلف ہوگا، اور اس کے اندر میں نے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، اپنی پرسنالٹی کو بنانا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، شخصیت کو بنانا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہماری شخصیت کے اندر جو میل کچیل ہے اس کی اوور ہالنگ کرنی ہے، جو کچرا مچرا اس کے اندر پھنسا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ شخصیت کے یاد رکھیں، اور اس کے اندر جو پوٹینشل ہمارے خالق اور مالک نے رکھ دیا ہے جو اس میل کچیل کی وجہ سے صحیح طرح سے استعمال نہیں ہو رہا، جب وہ کچرا مچرا میل کچیل ختم ہو جائے گی، پورے جسم کی اوور ہالنگ ہو جائے گی۔ جیسے ایک مشینری کی جب اوور ہالنگ ہو جاتی ہے پھر ہر چیز صحیح طرح سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب اس کی اوور ہالنگ ہو جائے گی اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کے اندر جو صلاحیتیں آپ کے خالق مالک نے رکھی ہیں آپ زیادہ بیسٹ انداز میں ان کو استعمال کر سکیں گے، اور ان کو جتنا اچھا استعمال کریں گے اتنا ہی ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو لہذا اس بات کو سمجھیں کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے، شخصیت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے مین حصے 3 ہیں۔ سب سے پہلا حصہ تو جسم ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ اس جسم کے اندر آج کتنا کھوکھلا پن ہے، کتنا لیزی ہے، نیسنس ہے، اس کے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، گری گری سی طبیعت، کسی کام کو کرنے کو دل نہ چاہنا، چاقو چبند نہ ہونا،
یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اس جسم کا کھوکھلا پن ہے جس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد ذہن ہے، ذہن کا کھوکھلا پن کیا ہے؟ منفی، تخریبی، غیر صحت مند، بیمار سوچوں کا ہونا، وہموں کا، وسوسوں کا، خدشوں کا، اندیشوں کا ہونا۔ یہ سارے وہم، وسوسے، منفی تخریبی سوچیں، یہ ہماری ذہنی صلاحیتوں کا گلا گھونٹتی رہتی ہے اور ہم اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے۔ تو ان ساری چیزوں کا ہونا، یہ سارے کا سارا ذہن کا کھوکھلا پن ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مین حصہ ہماری روح ہے۔ روح کے اندر کھوکھلا پن کیا ہے کہ روح اللہ کی محبت اور معرفت کی پیاسی ہے۔ روح کا تعلق اس عالم کے ساتھ نہیں ہے، عالم خلق کے ساتھ نہیں، عالم امر کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کا کوئی خاص رشتہ، ناتا، تعلق ہے۔ اور اس بنا پر یہ اللہ کی محبت، معرفت، قرب، اس کا ذکر، فکر، یہ ساری اس کی غذائیں ہیں۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے، کھوکھلی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میلی کچیلی ہو جاتی ہے۔ پھر اسے اللہ کی محبت میں، یاد میں، ذکر میں، فکر میں مزہ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کو دل نہیں چاہتا ہے، مسجد میں جانے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ یہ ہے روح کا کھوکھلا پن اور روح کی بیماری۔ تو یہ تینوں شخصیت کے جو حصے ہیں آج بیمار ہیں، ان کے اندر نقائص آ چکے ہیں، اور روزوں کے اندر اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جسم کے تینوں شخصیت کے تینوں حصوں کو صحیح کر سکے۔ حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا سومو وتصحو، لوگوں روزے رکھا کرو اور صحت مند ہو جایا کرو۔ جب آقا نے یہ بات فرمائی کہ روزے رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، تو صحت مند ہونے کا جب بات کی جا رہی ہے تو اس میں ہماری شخصیت کے کسی ایک حصے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ سارے کے سارے حصوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اور سب سے پہلے میں نے کہا اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایک مضبوط ارادہ جو آپ کے پاس موجود ہے، جس کو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں پر کر سکتے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ جو لاہے عمل دینے جا رہا ہوں، بڑی سوچ بچار کے بعد، غور و فکر کے بعد جو لاہے عمل بنایا، تیار کیا اس حوالے سے، اس لاہے عمل کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ بس یہ کام کرنے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ رمضان المبارک پچھلے سارے رمضان المبارک کے مہینوں سے پوری زندگی میں جتنے گزرے ہیں ان سے مختلف ہو چکا ہوگا۔ آئیے اب ہم اس لاہے عمل کی طرف آتے ہیں۔ وہ لاہے عمل ہے کیا جو آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے سامنے جو پڑھا ہوا ہے، امید ہے آپ سے پڑھا جا رہا ہوگا، نہ بھی پڑھا جا رہا ہوگا تو کوئی بات نہیں، میں اس کی وضاحت آپ کو کرتا ہوں۔ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے رمضان ریزولوشن، اس کو نام کیا دیا گیا ہے؟ رمضان ریزولوشن، یعنی رمضان المبارک کی قرارداد۔ جیسے قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کے لیے اسٹرگل شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پاکستان بن بھی گیا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد ریزولوشن، آبجیکٹو ریزولوشن بھی منظور ہوئی، قرارداد مقاصد، جس میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ ملک اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، لہذا یہاں اسلامی نظام ہی چلے گا۔ تو بہرحال یہ ریزولوشن، اس کا نام اس کو دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کمٹمنٹ، یعنی یہ ایک کمٹمنٹ ہے جو کرنی ہے۔ میں خالی چھوٹی موٹی خواہش نہیں رکھنی ہے، اچھا ٹھیک ہے کر دیں گے، ایسے نہیں۔ کمٹمنٹ، کمٹڈ ہونا ہے اپنے ساتھ کہ یہ ایک تو مہینہ ہے، ساری زندگی ہم نے اپنی مرضی کی گزار دی ہے، اب ایک مہینہ پلٹ کر اگر اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دے رہا ہے ایک تحفہ، تو اس کی پوری قدر کرنی ہے، اس سے استفادہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ میں نے اس پورے لاہے عمل کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے حصے کو جو نام دیا گیا ہے وہ ضبط نفس کا دیا گیا ہے، اور دوسرے حصے کا نام آگے اس کو علاج کا خانہ رکھا گیا ہے کہ علاج کیا ہے، اور تیسرے حصے کو پرہیز کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ضبط نفس، جسے انگریزی میں سیلف کنٹرول کہتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کے اندر جتنے مسئلے، مسائل، ایشوز ہیں، وہ سارے کے سارے لیک آف سیلف کنٹرول کی وجہ سے ہیں۔ بڑی مرتبہ ہم نے سوچا کہ نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے، مگر 2 دن پڑھی اور اس کے بعد سیلف کنٹرول نہیں تھا، اپنی طبیعت پر ضبط نہیں تھا، لہذا پھر چھوٹ گئی۔ بڑی مرتبہ ہم نے کوئی اور نیک کام کرنے کا سوچا، اور بڑی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا ہے،
لیکن پھر جب اس کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو اتنا سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے کہ اس کو بندہ ضبط کر لے، اپنے اس تقاضے کو اندر دبا لے، مجبور ہو کر پھر وہ کام انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو پورشن ہے وہ ضبط نفس کا ہے، اور ضبط نفس کا مکمل فارمولہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک مثلث بنی ہوئی ہے، ٹرائینگل، اس کے سب سے اوپر والے کنارے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تعمیر شخصیت، اور اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نصب العین، یعنی ہم نے اس ماہ مبارک کے لیے اپنا نصب العین، اپنا ٹارگٹ کیا سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، پرسنالٹی کو بنانا ہے، اور ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ ہاں شخصیت بہتری کی طرف جا رہی ہے اگر آپ اصلاح عمل کو فالو کر رہے ہو۔ تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے صرف ایک ماہ کے لیے۔ لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پر چھوٹے چھوٹے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی ماہ کیسے پرہیز کر لیتے ہیں، اور کیسی کڑوی دوائیں کھا لیتے ہیں، انجیکشن لگوا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے خاص وقت کے لیے ہے، تو چلو کوئی نہیں، جیسے تیسے کر کے یہ وقت گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آسانی آ جائے گی ہمارے لیے، ہمیں کوئی بہتری مل جائے گی۔ تو آپ دیکھیں یہ ٹوٹل 1 مہینے کی بات ہے، اور روزے تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو شامل کر دیا جائے تو پھر دیکھیں کہ یہ رمضان المبارک آپ کے لیے لائف چینجنگ بن جائے۔ تو اوپر میں نے لکھا ہے تعمیر شخصیت، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، نصب العین ہے، جس کا ہم نے پہلے اپنے ساتھ کمٹ کرنا ہے کہ ہم نے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ اور میں نے اس کے الگ آپ کو بتا دیا کہ شخصیت کے 3 حصے ہیں، جسم ہے، ذہن ہے، روح ہے، ان کی بیماریاں کیا ہیں، ان کے روگ کیا ہیں، یہ بتا دیے۔ ان سب سے ہم نے باہر آنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو ایک پیوریفائی کرنا ہے، ایک نکھار اس کے اندر پیدا کرنا ہے، اس کے اندر ایک عروج لے کر آنا ہے، ایک جوبن لے کے آنا ہے، جسم کے اندر، ذہن کے اندر اور روح کے اندر، تینوں کے اندر۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے یہ ہو گیا ہمارا ٹارگٹ، یہ ہو گیا ہمارا نصب العین۔ پھر آپ نیچے آتے ہیں، اسی مثلث کے 2 کونوں پر ایک پر لکھا ہوا ہے روزہ، اور یہ روزہ وہ شے ہے جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا الصوم نصف الصبر، کہ لوگوں آدھا صبر اللہ تعالیٰ نے صرف روزے میں رکھ دیا ہے، باقی آدھا صبر ساری کائنات کے ہر معاملے کے اندر ہے، اور آدھا صبر اکیلا روزے کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور صبر کا ہی دوسرا نام سیلف کنٹرول ہے۔ صبر کا مادہ آپ کے اندر آ گیا تو سمجھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے لیے اپنی بری خواہشات پر قابو پانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جن نیکیوں پر آپ مستقل طور پر کاربند ہونا چاہتے ہیں، ان پر کاربند ہونا آسان ہو جائے گا۔ آج تو یہ سارے مسئلے لیک آف سیلف کنٹرول سے جنم لے رہے ہیں کہ ہمارے اندر ضبط نفس نہیں ہے، اور وہاں سے یہ مسئلے جنم لے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے کونے پر دیکھیں کیا لکھا ہے، خاموشی۔ یہ خاموشی بھی اتنی انمول چیز ہے کہ جب یہ روزے کے ساتھ مل جاتی ہے نا تو پھر ضبط نفس کی اس سٹیج پر انسان کو پہنچا دیتی ہے کہ جہاں وہ نفس کی خواہشوں کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی خواہشیں اس کی آقا نہیں ہوتی، حاکم نہیں ہوتی، بلکہ انسان اپنی خواہشات کا حاکم بن جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر سیلف کنٹرول پیدا کریں گی، اور ان تینوں کے اندر بھی جو کوئی تھوڑی بہت کمی رہ گئی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں ان تینوں کے دائیں بائیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک روزے اور تعمیر شخصیت سے درمیان میں جو لائن ہے اس کے باہر لکھا ہوا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ ہے ایک پہلا وظیفہ، اور اس کے بعد بالکل اپوزٹ سائڈ پہ آ جائیں تو وہاں لکھا ہوا الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ دوسرا ہے۔ اور نیچے والی بیسمنٹ میں آ جائیں تو یہاں پر بھی ہے کثرت دعا یا مناجات۔ یہ 3 وظائف ہیں جن کو آپ نے تھامنا ہے، اور آپ کے اندر جو گند مند کچرا مچرا بڑھا ہوا ہے نا، جن خیالات سے آپ کو بڑا ڈر لگتا ہے اور جو آپ کو بالکل تباہ و برباد کر رہے ہیں، نمبر 1 وظیفہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وقت بہت شارٹ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں اس وقت۔ کثرت کے ساتھ شکر کرنا، مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر،
یہ دونوں وظیفے آپ سارا دن میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بغیر کسی تعداد کے جب چاہیں ادر بدل کر پڑھتے رہیں اور ان کی برکتوں سے مالا مال ہوتے رہیں. اور تیسرا جو دعا والا وظیفہ ہے وہ کب پڑھنا ہے؟ وہ آپ نے نمازوں کے آگے پیچھے جب بھی کوئی دعا مانگے تو رسمی رواجی طور پر نہ مانگے، بلکہ کوئی 1-2 منٹ شعوری طور پر، کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، کوئی پنجابی میں، جس زبان میں مانگ سکتے مانگے. ذرا ان تینوں وظیفوں کو روٹیٹ کر کے کثرت کے ساتھ اپنا کر دیکھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ ضبط نفس کے حوالے سے جو 3 چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں نا، ایک طرف تو یہ ان پر عمل پیرا ہونے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے، اور دوسری طرف وہاں جو کمیاں رہ جائیں گی ان کمیوں کو یہ پورا کر دیں گے. اس کے بعد یہ پہلا پورشن ہو گیا. یہ ضبط نفس جب آپ کو حاصل ہو گیا تو سمجھیں کہ آپ زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور بن گئے. پہلے تو آپ مسافر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں کوئی اور رہا ہے. جب آپ ضبط نفس حاصل ہو گیا تو یوں سمجھیں کہ آپ زندگی کی گاڑی کی اسٹیئرنگ پر آ گئے. اب جہاں مرضی اسے روکیں، جہاں مرضی چلائیں، دائیں بائیں موڑیں، اب آپ مالک ہیں اس کے. تو لہذا یہ پہلا یوں سمجھ لیں یہ فاؤنڈیشن بن گئی ہے، بنیاد بن گئی ہے. اب اس کے اوپر ہم نے تعمیر شخصیت کی عمارت تعمیر کرنی ہے، اور عمارت تعمیر کرنی کچھ مشکل نہیں رہ جاتی جب بنیادیں بن جاتی ہیں. کیونکہ کنٹرول جب ہمارے ہاتھ میں ہوگا زندگی کا، پھر جو مرضی ہم کریں. آگے دیکھیں کیا ہے. علاج کے طور پر، دوا کے طور پر، غذا کے طور پر 4 چیزیں ہیں جو صرف بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرنا، یعنی 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں نا، ہم صرف اس 1 مہینے کی بات کر رہے ہیں، ساری زندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ پیکج آپ کو 1 ماہ کے لیے دیا جا رہا ہے، آگے پھر آپ کا ذوق آپ کو خود لیے چلے گا انشاءاللہ. اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ جب بھی کسی نماز کی اذان ہوتی ہے نا تو اذان کوشش کریں ختم ہونے سے پہلے اگر آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو مسجد کی طرف چل پڑے ہوں، اور اگر مسجد میں نہیں کسی وجہ سے آپ پڑھ سکتے، گھر میں پڑھنی ہے یا جہاں کہیں ہے پڑھنی ہے تو مصلے پر آ چکے ہوں. اور میں خواتین کو بھی بطور خاص یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے بھی محلے کی جو مسجد ہے نا اس کی اذان کو ختم ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ مصلے پہ آ جائیں. مصلے پہ نہیں تو کم از کم وضو ہی کر رہی ہوں. یہ نہ سوچیں اچھا 5 منٹ بعد پڑھ دیتی ہوں، 10 منٹ بعد پڑھ دیتی ہوں. اپنی مصروفیات کو اس طرح مینج کریں کہ وہ ساری نمازوں کے گرد گھوم رہی ہو، نہ کہ نماز مصروفیات کے گرد گھوم رہی. دوسری چیز ہے التزام تہجد. تہجد کی نماز صرف 2 رکعت لکھی ہے، کوئی 100 رکعت نہیں لکھی ہے. اونلی 2 رکعت. سحری کے وقت تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، کوئی 5-7 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھ کر دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں جو زندگی کے اندر آتے ہیں. بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے اس وقت، ایسے فوائد آپ سن کر حیران رہ جائیں. ایک حدیث میں جو آقا نے سنائے، مگر وقت کی نزاکت مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے ادھر بھی جانے کی، تو میں یہیں پہ اسکپ کرتے آگے چل رہا ہوں. نمبر 3 پہ کیا لکھا ہے؟ تلاوت قرآن مجید 30 منٹ، 30 منٹ. ٹھیک ہے، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو لہذا یہ 30 منٹ تک تلاوت قرآن کرنی ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت آپ ایک نشست میں بھی کر سکتے ہیں 30 منٹ پورے، یا 2 میں یا 3 میں، 10 کر کے 3 منٹ دفعہ میں کر دیں، 15 منٹ کر کے 2 دفعہ میں کر دیں. لیکن اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ قرآن کے اندر ڈوب کر معنی کو، مفہوم کو، ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور رک کر غور کرنا ہے کہ ہمارا مہربان خدا ہمیں کیا کہہ رہا. آپ دیکھیں گے کہ قرآن اپنے بہت سارے اسرار و رموز آپ پر آشکار کرنے شروع کر دے گا. اس کے بعد چوتھی اور آخری چیز ہے مراقبہ اسم اللہ ذات. آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ. یہ کیا ہے؟ یہ مراقبہ باطن کی دنیا کا سفر ہے، یہ شارٹ کٹ میتھڈ ہے خدا تک پہنچنے کا. اور ہے کیا؟ یہ صرف اتنا کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے مناسب نشست میں بیٹھ کر، جیسے بھی چیئر پہ بیٹھ جائیں، مسلے پہ بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں، 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں، جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے. آنکھیں بند کر کے اور دل کی طرف دھیان کر کے سوچیں دل اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ مراقبہ بھی آپ چاہیں تو 30 منٹ ایک نشست میں لگا لیں، چاہے 2 میں لگا لیں 15 منٹ کر کے، چاہے 10 کر کے 3 نشستوں میں کر لیں، جیسے آپ کو آسانی. لیکن اندر ڈوب کر دیکھیں کہ سارا کچھ آپ کے اندر ہی سارے خزانے چھپے ہوئے.
بس میں لمبے چوڑے وظیفوں کا اتنا قائل نہیں ہوں، میری طرف سے یہ 4 ہی ہیں، اور یہ چاروں ایسا کام دکھا دیں گے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی نسخہ بتایا۔ باقی آپ اپنی طرف سے آپ کے حالات اگر کچھ اجازت دے کچھ اور ملانا چاہیں ملا لیں، ورنہ میری طرف سے یہ بھی کافی۔ اور اس کے بعد تیسرا پورشن ہے پرہیز کا۔ آپ جانتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ آج تک ہمارا حال کیوں نہیں بدلا ہے؟ اس لیے نہیں بدلا ہے کہ ہم بتھیری دوائیاں بتھیری کھاتے پیتے ہیں مگر ساتھ پرہیز نہیں کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی بتھیرا کرتے ہیں اور بھی بتھیرا کچھ کرتے ہیں، ساتھ پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ تو پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے لہذا 4 چیزیں ہی ادھر علاج میں تھیں، اور پرہیز کی جتنی اہمیت ہے اس حساب سے تو یہاں 8 چیزیں ہونی چاہیے تھی، 8 پوائنٹ، لیکن میں نے صرف 4 پوائنٹ ہی رکھے ہیں، اور آپ ان 4 پوائنٹس پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ان میں سے ایک پرہیز آپ کی زندگی میں کیا اثرات پیدا کر۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلے 2 پرہیز تو کھانے کے حوالے سے۔ نمبر 1 ہے کھانے کے اوقات کی پابندی، یعنی اوقات طعام کی پابندی۔ مطلب کیا ہے کہ کھانے کے 3 اوقات ہیں نیچرلی، سحری، افطاری اور ڈنر، بس درمیانی اوقات بجتے بھی لمبے چوڑے نہیں ہیں، سارا دن تو ویسے پرہیز ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے۔ مغرب سے لے کر سونے تک 2 وقت ہیں کھانے کے، ایک مغرب کے فوراً پہلے جب آپ افطاری کرتے ہیں، اور ایک مغرب کے بعد جب آپ کھانا کھاتے ہیں۔ بس کھانا جو کچھ ہے نا ان 2 وقتوں میں کھائیں۔ درمیانی اوقات میں سونے سے پہلے پھر کوئی طلب ہوتی ہے تو کوئی لیکوڈ لے لیں، دودھ پی لیں، چائے پی لیں، کوئی اور شربت پی لیں، کوئی اور پی لیں، کوئی جوس پی لیں، لیکن کوئی ٹھوس چیز نہ کھائیں۔ جہاں سارا دن آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، وہاں کیا یہ جو 2-3 گھنٹے ہیں مغرب سے لے کر سونے تک کے، اس میں یہ اتنا پرہیز نہیں کیا جا سکتا کہ 2 وقت آپ کو دیے جا رہے ہیں اس وقت کھانے کے، ایک افطاری کا اور دوسرا ڈنر کا، اور اس کے بعد آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہر وقت چڑھتے چگتے رہنا یہ جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ تو لہذا انسان بنے، اور کم از کم اس 1 مہینے کے لیے تو ہم بن جائے۔ جب سارا دن ہم نے پرہیز کر لیا تو رات کو کیوں نہیں تھوڑا سا ہو سکتا؟ اور دوسرا پرہیز بھی کھانے کے حوالے سے ہی ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ، لکھا ہوا ہے مخصوص اشیاء سے پرہیز۔ کیا کرنا کیا ہے؟ صرف 2 چیزیں سجیسٹ کر رہا ہوں، لمبی چوڑی نہیں پرہیز لگا رہا۔ نمبر 1 میدا، اور نمبر 2 سفید چینی۔ ان دونوں سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں نا ان کو نکال دیں 1 ماہ کے لیے، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ سارا دن وہ آپ ہی تھے نا جس نے پانی کا 1 گھونٹ بھی نہیں پیا ہے، اس وقت آپ کو کوئی تلوار دے کر تو نہیں آپ کے سر پر کھڑا تھا، آپ اپنے ارادے اور مرضی سے، دیکھیں آپ کے اندر کتنا ارادہ بھی ہے، وہ ارادہ آپ نے کر دیا۔ آپ چاہتے تو آرام سے اکیلے تھے، اکیلے کسی کمرے میں آپ جو مرضی فریج کھولتے اور 2-4 گلاس پی جاتے، شربت کے، روح افزا کے، کسی اور چیز کے، لیکن آپ نے نہیں پیے۔ اتنی ول پاور آپ کے اندر موجود ہے، اتنی قوت ارادی۔ ویسے ہی آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ تو نہیں میرے سے ہو سکے گا، وہ تو نہیں ہو سکے گا۔ سارا دن جب پرہیز کر لیا تو کیا رات کے وقت یہ 2 چیزوں سے، اور آپ دیکھیں میدا اگر نکالتے ہیں تو سموسے ہی ہے نا 1 مہینے کے لیے باہر نکلنے سے، پکوڑے تو پھر بھی اندر رہ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں۔ تو یہ میدا اور سفید چینی، یہ دونوں حکمت کے اندر سفید زہر مانے گئے ہیں، دونوں جسم کے لیے بھی نقصان دہ، ذہن کے لیے بھی نقصان دہ، روح کے لیے بھی نقصان دہ۔ تو چونکہ ہم نے جسم، ذہن اور روح کی اوور ہالنگ کرنی ہے، اوور ہالنگ کے لیے پھر کچھ تو پرہیز ہونے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے، کہتا 8 گھنٹے پہلے کوئی ٹھوس چیز نہیں کھانی ہے، صرف یہ سیرپ شربت پینا ہے، بس جوس پینا ہے اور کچھ نہیں کھانا پینا۔ وہاں بھی تو پرہیز کرتے ہیں نا۔ اسی طرح آپریٹ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اتنے گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا پینا ہے، تو وہاں بھی ہم ڈاکٹروں کی مان لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا حرج ہے تھوڑی سی یہ مان لیں، اپنے بھلے کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر۔ اور اس کے بعد تیسرا پرہیز کیا ہے؟ 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 3 پہ جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 شکوہ، چاہے جائز ہی کیوں نہ ہو، شکوہ۔ بس یہ 4 بھی زہر ہی ہیں جو روح کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ذکر کی وجہ ان 4 میں سے کوئی ایک کام کرتے ہوئے کسی ولی کو نہیں دیکھیں گے ان 4 میں سے ایک کام کرتے ہوئے۔ یہ کام میرے اور آپ جیسے عام لوگ ہی کرتے ہیں۔
تو کوئی نہیں, ساری زندگی بتھیری مرتبہ ہم نے کیا ہے اور آگے بھی زندگی پڑی ہوئی ہے, ویسے آگے اللہ تعالیٰ بچائے, مگر فی الحال تو ہم 1 مہینے کے لیے بات کر رہے ہیں نا, آگے کیا پتا ہمارا حال ہی ایسا بدل جائے, کوئی نشئی ایسے مل جائے اس کی محبت اور معرفت کے کہ اس کے بعد ہمارا دل ہی نہ چاہے ان کاموں کی طرف آنے کو, طبیعت ہی نہ چاہے. تو لہذا یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ ان 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اور چوتھا اور آخری پوائنٹ پرہیز کے حوالے سے کہ موبائل اور ٹی وی یہ بھی زہر ہے, سلو پوائزن ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی روح کو کس طرح ڈیمیج کر رہے ہیں. بے ضرر سمجھ کر آپ ایسے پوسٹیں دیکھتے چلے جاتے اور آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے کتنا زہر اندر جا رہا ہوتا ہے, اور اندر جا کر وہ آپ کے ذکر فکر کے اثرات کو کتنا زائل کر چکا ہوتا ہے, اس کا پتہ تک نہیں چلتا. بس ان کو بقدر ضرورت کوئی ریسرچ کرنی ہے, کوئی انفارمیشن لینی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ گھنٹہ بھی کریں گے وہ کوئی نقصان دہ نہیں ہوگا, 2 گھنٹے بھی کرتے ہیں نقصان دہ نہیں ہوگا. نقصان دہ تب ہے جب آپ اس کو جسٹ انجوائمنٹ کے لیے, ریفریشمنٹ کے لیے اور اسی طرح انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ پرہیز کے اندر ہے. یہ ہے وہ نسخہ جو آپ کو دینے جا رہا ہوں, اور آپ انشاءاللہ العزیز, میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیں اور یاد رکھیں, عزم کرتے وقت یہ بالکل نہیں سوچنے بیٹھنا کہ پتہ نہیں میرے سے ہو سکے گا عمل کہ نہیں ہو سکے گا. قطعاً نہیں, یہ سوچ شیطان کی طرف سے ہونی ہے, نفس کی طرف سے ہونی ہے, خدا کی طرف سے نہیں ہونی ہے. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں, اس کو قطعاً نہیں درمیان میں آنے دینا. اس وقت قطعاً نہ سوچے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں, اور اس کے بعد جب عزم کر کے چل پڑیں, دوبارہ کسی جگہ پر گر پڑتے ہیں نا, تو جہاں گرے ہیں نا وہیں اٹھ جائیں. کیا سمجھتے ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ گرے کیوں ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ گر کر گرے رہیں گے نا تو یہ کام خراب, وہیں پہ اٹھ جائیں. 100 مرتبہ گرتے ہیں تو 100 مرتبہ اٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہر وقت ہر مرتبہ آپ پر پیار آ رہا ہوگا جب آپ گر کر اٹھ جائیں گے. کوشش تو کریں کہ میں نے گرنا ہی نہیں ہے, لیکن گر جاتے ہیں تو مارجن رکھیں, نو پرابلم. یہ نہ سمجھے کہ اب تو کچھ بھی نہیں رہا, اب کیا چلنا ہے, نہیں, پھر بھی چلنا ہے. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل گرے. وہ گرنا انہوں نے ہوتا ہے جنہوں نے چلنا ہوتا ہے. گرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ چل رہے ہیں, بیٹھ جائیں تو پھر آپ نے کب گرنا ہے. تو لہذا گرنے عزم کریں, پختہ عزم کریں کہ یہ سنہری موقع میرے مالک جو تو میری زندگی کے اندر بھیج رہا ہے, میں نے اس دفعہ اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہے. ابھی میری سپیچ جو 3 منٹ بعد ختم ہو رہی ہے, اس کے فوراً بعد اٹھیں, اللہ کا نام لے کر پچھلے معاملے کو کلیئر کریں, وضو کریں اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر کم از کم پچھلے معاملے کو کلیئر کر کے اللہ کے ساتھ صلح کر دیں, پکی کر دیں. ٹھیک ہے, یہ جو کٹی کی ہوئی ہے نا آج تک ہم نے, اس سے تو پہلے باہر آئیں, اور اس کے بعد 2 نفل اور ساتھ ہی پڑھ لیں حاجت کے. اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے تو ارادہ کر دیا ہے, میں کیا اور میری اوقات کیا, تیری رحمت سے سارے معاملے حل ہونے ہیں. ساتھ خدا کو بھی لے لیں. کچھ آپ نے جب عزم کیا ہوگا اللہ کہے گا ہاں اس نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے, اب یہ میرے سے مدد مانگ رہا ہے تو میں بھی اپنی مدد کو شامل حال کر دیتا ہوں, پھر اللہ بھی شامل کر دے گا. اور یاد رکھیں انشاءاللہ العزیز پورے یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. شک اور شبے کو ذہن میں نہ آنے دیں, قطعاً نہ آنے دیں. خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زباں تو ہے, یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو اپنے ذہن میں آنے والے خیال سے مغلوب ہو گیا ہوا, نہیں مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکے گا, میں تو یہ نہیں کر سکوں گا, ایسے نہیں ہو سکے گا, ویسے نہیں ہو سکے گا. سارے کے سارے نفس کے اور شیطان کے جال ہیں جن کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. یقین کا سورج چراغ جلائیں اپنے قلب و باطن کے اندر, اور پختہ یقین کے ساتھ مردوں کی طرح اٹھیں اور ماضی کو ابھی صاف کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر کے اور 2 رکعت نماز نفل توبہ میں نے کہا پہلے پڑھیں, اور اللہ سے پچھلا معاملہ کلیئر کر لیں, اور 2 رکعت حاجت پڑھ کر پھر اللہ سے آئندہ کے لیے ہیلپ مانگ لیں, اور اس کے بعد سوئیں اور کل سارا دن رمضان المبارک کے استقبال کے نشے کے اندر سرشار ہو کر رہیں. جب آپ ایمان کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ, یقین کے ساتھ چلیں گے تو
آپ کا خالق اور مالک کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اوپر آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے اور نیچے یہ خاکسار میں آپ کے ساتھ ہوں. جہاں کہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے وہ مجھ سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں فون کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے. اب خدا کا شکر ہے اس دور کے اندر بتھیرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں, بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی. لہذا پورے یقین کے ساتھ مردوں کی طرح اعتماد کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ آگے بڑھیں. خدا آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا.